بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا عشق رسول پاک بھلایا نہ جائے گا اور کہتے تھے یہ بلال تشدد میں کفر کی کہتے تھے یہ بلال تشدد میں کفر کے عشق نبی کو دل سے مٹایا نہ جائے گا عشق نبی کو دل سے مٹایا نہ جائے گا اور مانے گئے کی بات خدا حشر میں نصیر مانے گئے کی بات خدا حشر میں نصیر بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ تو اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعوت پیش کرتا ہوں جناب حاجی اکبر علی چشتی صاحب کے صاحبزادے علی احمد صاحب جو آئیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان و عظمت مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں اپنا تو اپنا ہے وہاں اپنا تو اپنا ہے بیگانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ غارے سور پر جا کر قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ غارے سور پر جا کر
निशाना ठहर जाता है। गवाही दे रही है मस्जिद नबवी की दीवारें, गवाही दे रही है मस्जिद नबवी की दीवारें। नवासा हो जो कंधों पर, नवासा हो जो कंधों पर, तो नाना ठहर जाता है। जहाँ नज़रे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है। जहाँ बातिल मिटाना हो, जहाँ हक को बचाना हो, जहाँ बातिल मिटाना हो, जहाँ हक को बचाना हो, वहाँ मेरे मुहम्मद का, वहाँ मेरे मुहम्मद का घराना ठहर जाता है। जहाँ नज़रे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। तो अब मैं दावत नात पेश करता हूँ शकीर दिल रशीद अलहाज हाजी अकबर चिश्ती साहब, जनाब हाफिज़ मोहम्मद माजिद साहब जो आते हैं और बारगाह मुस्तफ़ा में अपनी हाज़िरी लगाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, शान व अज़मत मुस्तफ़ा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्त से गुजारिश है कि बावाज़ बुलंद दुरूद पाक नज़राना पेश करें। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिल के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिट्टी चढ़ गई टहराते, मिट्टी चढ़ गई टहराते, मिट्टी चढ़ गई टहराते, मिट्टी चढ़ गई टहराते, धूल में नागिन सा हाथ रख के मैं पैराते, महबूब जे होया रब कोलो जड़ी गल मनवाए मनवा सकने, तेरी अर्श फर्श ते पई पईए, गुनाहगार छुड़ाए छुड़वा सकने, ते सारी जिंदगी जो कीते अमल बुरे साडे नेक लिखाए लिखवा सकदे, ते खलील गे परवाने नो
جدہ چاوے کول بلا سکنے مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ علامہ اخلاق صاحب، قاری برار صاحب، آپ بھی یہاں موجود ہیں۔ استاد گرامی کے پاس میں نے الحمدللہ 5 سے 6 سال شاگردی ان کے فیض یاب ہوا۔ الحمدللہ 2 بار تحصیل لیول اور 1 بار ضلع لیول پہ الحمدللہ اول پوزیشن حاصل کی، اور استاد گرامی کے زیر سایہ الحمدللہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اور وہی کلام آپ سب حضرات کی سماعتوں کی نظر کروں گا، تو ہمیں دوست سے گزارش ہے کہ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں ہے ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ ہے ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ بس ایک حدیث مبارکہ آپ کی نظر کر کے میں الحاج قاری ابرار صاحب ان کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ حضرت انس آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے دنیا کے اندر تو محبت بھی کرتے ہیں، آپ کا چہرہ انور دیکھ بھی لیتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا تو آپ کو تو اللہ نے بہت مقام اور شان عطا فرمائی ہے، تو ہم کیسے آپ کی قربت حاصل کر سکیں گے، آپ کا دیدار کر سکیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انس، دنیا کے اندر جو شخص جس سے محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ ہی اٹھائے گا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں
کہ ہر مقام پر ہم نے دیکھا کہ صحابہ بڑے خوش ہوئے، حضور نے جنت کی بشارتیں دی، صحابہ خوش ہوئے، صحابہ غزوہ سے فتح حاصل کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے، خوش ہوئے۔ لیکن جس دن ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا، تو صحابہ کے چہرے چوندھویں کی چاند کی طرح چمک اٹھے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر اگر کسی کی محبت تھی تو وہ ذات مصطفیٰ کی محبت تھی، اور حضور کی امت کے اندر بھی جو بندہ اس دنیا کے اندر حضور سے وفا، حضور سے محبت کر کے جاتا ہے، دنیا کے ہر عشق، ہر محبت کی یہ چال ہے، یہ قانون ہے کہ اس کی جب انتہا کو انسان پہنچتا ہے تو انسان فنا ہو جاتا ہے، لیکن جو ذات مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں فنا کے مقام پہ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بقا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آج ہم اسی ایک عاشق رسول الحاج حاجی اکبر علی چشتی صاحب آپ کے ایصال و ثواب کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ جتنی دیر یہاں پر بیٹھیں محبت سے اپنی زبانوں پر سبحان اللہ کا ترانہ رکھیں، درود شریف کا نذرانہ رکھیں، تاکہ ہم سب کا یہاں پر مل کر بیٹھنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور چشتی صاحب کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہو۔ تو اب میں بلا تاخیر مائک الحاج قاری ابرار صاحب ان کے حوالے کرتا ہوں تاکہ وہ محفل کے اگلی منازل کو طے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیج کے اوپر اور پنڈال کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، آج سبھی کی کیفیت وہی ہے، یہ لفظوں کے اندر بیان نہیں ہو سکتی۔ آج زبان لڑکھڑا رہی ہے، آج ضبط ٹوٹ رہے ہیں۔ وہ عاشق رسول، وہ عاشق مدینہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے ذکر میں گزرا، موت بھی کیا حسین آئی، موت تو آنی آنی ہے۔ قلندر لاہوری کہتے ہیں زندگی ایسے گزارو کہ تم زندگی تو یہ آپ کی گلیوں محلوں کی خواتین، بچے، بوڑھے، جوان، میں کہہ رہا ہوں کوئی ایسی زبان نہیں ہوگی جس کے زبان کے اوپر ان کا ذکر خیر جاری نہ ہوا ہوگا۔ یار ہم ساری زندگی سنتے رہیے شعر، اس شعر کی عملی تفسیر ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے جب کھلے وال سیداں کے اندر عاشق رسول حضور کی نعت پڑھ رہا ہے، سرکار کی نعت پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور کیا حسین منظر ہے۔ آپ وہ ویڈیو دیکھیے گا، آپ وہ ویڈیو دیکھیے گا جب نعت چل رہی ہے، عاشق رسول کے ماتھے پہ نور نظر آ رہا ہے، نور نظر آ رہا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں جو قلندر لاہوری کہہ گے، وقت کے دامن میں وسعت نہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، شاعر کہتا ہے، اور یہ شاعر کوئی دور کا نہیں ہے، یہ آپ کے سرائے عالمگیر کا شاعر ہے، کہتا ہے زندگی گزرے محمد سے وفا کرتے کرتے، ارے موت بھی آئے تو ذکر مصطفیٰ کرتے کرتے، موت بھی آئے تو ذکر مصطفیٰ کرتے کرتے، موت بھی آئے تو ذکر مصطفیٰ کرتے کرتے ہم سے وہ عظیم شخصیت رخصت ہو گئے۔ آج گلی محلے ہر جگہ چشتی صاحب کی گواہیاں دے رہی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کا قبرستان، آپ کی کل کی جگہ، فاتح خانی کی جگہ، میں 3 اشعار پیش کر رہا ہوں، اور یہ درد کی بات ہے، اور اس کے بعد اگر مجھے نہ بھی موقع ملا تو کوئی بات نہیں۔ چشتی صاحب کو سارا زمانہ رو رہا ہے، میرا کوئی ان کے ساتھ کوئی عصب نسب کا رشتہ نہیں ہے، میرے رشتہ دار نہیں تھے، لیکن رشتہ داروں سے بڑھ کے ایک رشتہ ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا۔ اس دن میں سمرالہ شریف محفل پڑھ کے آیا، حافظ صاحب جانتے ہیں یہ میرے ساتھ تھے، جب چشتی صاحب کے وصال کی خبر پہنچی نا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت میرا دل یہ کہہ رہا تھا عاشق مدینہ جا رہا ہے جس کے جانے پہ ہر دل کی یہ صدا ہوگی کہ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، او اپنا تے اپنا
बेगाना मैनू रोवेगा ते जदू ना मैं दिसिया मैं खारा नू मैं खाने विच जाम टुट जाणगे मैं खाना मैनू रोवेगा। हाफिज साउंड वालों अब तो आपको भी रोना आएगा, क्योंकि आशिक रसूल आपसे बड़ा प्यार करते थे। जब भी महफिल नात होनी उन्होंने कहा हाफिज साउंड लगवा लें। कोई लुक लुक रोवेगा, कोई पुक पुक रोवेगा, गलियां दा अयाना ते सयाना मैनू रोवेगा। अखां जदों मिटियां जमाना मैनू रोवेगा। अखां जदों मिटियां दुनिया उते रख तू बंदे ऐसा बैण खलोण, दुनिया उते रख तू बंदे ऐसा बैण खलोण, कोल होवें ते हसन लोकी दूर होवें ते रोहन। आपके ये देहात गवाही देंगे, महफिल नात गवाही देंगी। कल क़यामत के दिन जर्रा जर्रा लामा साहब के साथ वो बड़ा प्यार करते थे, अपने खतीब साहब के साथ, इमाम साहब के साथ। अक्सर महफिल में उन्होंने जिक्र करना होता था। हमारे खतीब साहब जब में से हमारे गांव में आए, हर तरफ बहारें बहारें और रौनकें ही रौनकें आ रही। इस मर्तबा बता रहे थे हमारे गांव की सजावट ऐसी हुई, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को वो मेरे साथ थे सारी रात। अभी कुछ दिन पहले मैंने कॉल की, मैंने कहा चिश्ती साहब 25 नवंबर का हम एक प्रोग्राम रख रहे हैं, टाइम की सेटिंग करनी है। और ये जो रात गुजरी है, इस रात भी कंकराली उनकी महफिल नात के अंदर हाजिरी थी। लेकिन मैं कहता हूँ वो आशिक रसूल अब दुनिया की महफिलों के अंदर नात नहीं पढ़ रहे, अब वो अपने मिज़ार के अंदर फरिश्तों के सामने, सरकार के सामने नात बयान कर रहे हैं। उस आशिक रसूल का आज खत्म कुल है। सना खान काफ़ी तशरीफ़ फरमाए, मैंने काफ़ी वक़्त ले लिया, अब आगे इंशाअल्लाह तसलसल के साथ चलेंगे। मोहम्मद सलीम रज़ाक साकी साहब शेखपुर से, इनकी वसातत की वजह से मेरा हाजी साहब के साथ पहला जो है वो मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ था। शेखपुर के अंदर तकरीबन 9-10 साल पहले की बात है, एक महफिल नात में मुलाकात हुई। बस आंखों आंखों में इशारे हो गए, फिर क्या था, आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। आशिक रसूल आया था, सदा करके इस दुनिया से चला गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्र पे करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए। हाफिज मोहम्मद सलीम रज़ाक साकी शेखपुर से तशरीफ लाए हैं, बारगाह रिसालत इमाम में गुलहाई अकीदत पेश फरमाएंगे। एक बार जरा मोहब्बत ना लेकर नारा लाओ, ये नारों का सवाब में मिलेगा। नारे तकबीर, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ज़ौक़ के साथ दोनों हाथ बुलंद करके जरा सीने की पूरी कुव्वत सर्फ करके बोलो नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जनाब क़िबला हाजी अली अकबर चिश्ती साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके खत्म कुल में शामिल हैं, क्योंकि अल्लाह का वली वही होता है जिसका ईमान पर हातमा हो। हाजी साहब ने इशा की नमाज़ पढ़ी होगी, इशा की नमाज के बाद महफिल में गए होंगे, सनाहानों की सनाहानी सुनी होगी, और सबसे बढ़कर जब अपनी बारी आई होगी तो सबसे पहले जो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि मैं और मेरे फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ो। तो सबसे पहले आपने दुरूद व सलाम पढ़ा होगा, उसके बाद नात रसूल मकबूल। सभी दोस्त अहबाब आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक नज़राना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या
یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ادب یہ ہے جہاں ان کا نام آ جائے وہی زباں پہ درود و سلام آ جائے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سبھی محبت دینا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہووے منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہووے جب آوے موت سانو جد آوے موت سانو سوہنا قریب ہووے منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہووے جد آوے موت سانو۔ چشتی صاحب نے کی کیا ہے کہ جد آوے موت سانو ناتا نصیب ہووے منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہووے جس ویلے وچ قبر دے سوہنا قدم ٹکاوے جس ویلے سونا قبر دے سوہنا قدم ٹکاوے جس ویلے وچ قبر دے سوہنا قدم ٹکاوے قدماں چ ڈگ پواں میں قدماں چ ڈگ پواں میں منظر عجیب ہووے منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہووے جدو جال بات ہووے جد سا آخری ہوور جد جال بات ہووے جد سا آخری ہو او تو سامنے اکھی دے او تو سامنے اکھی دے عربی طبیب ہووے منگو دعا و شفاعت
بھلا اجدا نصیب ہو سچی بات ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاری یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد یہ گلیاں محلے گواہی دیں گے قیامت کے دن یوم ایذن تحدث اخبارا لیکن وقت نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں ایوان نعت میں آگے چلتے ہیں ثنا خان کافی حضرات تشریف فرمائے ہیں علماء بھی تشریف فرمائے ہیں وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہ ہے وقت کی تنابیں کھچی پڑی ہیں چشتی صاحب کے لبوں پہ جاتے بھی نعت جاری تھی عاشقوں کا یہی اصول ہوتا ہے لب پہ جاری نعت نبی رہے عاشقوں کا یہی اصول ہوتا ہے اور چشتی صاحب جو فضا پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں چشتی صاحب جو پیچھے صدقہ کر کے گئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نعت خوانیاں سنا کے سکھا کے گئے ہیں آپ سے میں گزارش کروں گا تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لائیے لیجئے جی اگلے ثناخان کو دعوت ناشریف پیش کرتا ہوں جناب محمد افضال نقشبندی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں نعت کے لیے آپ آگے تشریف لائیں اور محبت کے ساتھ ثناخان مصطفیٰ کا استقبال بھی کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول نعت شریف شروع کریں گے کیونکہ وقت بہت مختصر ہے تمامی اب آپ بیٹھ جائیں جی بیٹھ جائیں ساتھیوں سے گزارش ہے بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملتی ہے اعظم چشتی صاحب کا سبحان اللہ کے لکھے ہوئے کلام کا ایک دوڑا آج کی اس محفل کے حوالے سے پیش کروں گا باتیں ابرار صاحب نے جو کہیں ہیں وہی کفیت میری بھی ہے آپ سب کی ہے بیچ دو خود کو نبی کے نام پر کہ ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں جان دی جس نے نبی کے نام پر جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں بابا سے بلند میرے کریم آقا ذردیہ دروشی پیش کیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھئے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ٹر گیوں سانو کلیاں چھڑ کے ٹر گیوں سانو کلیاں چھڑ کے ہن کیویں دل پر چاہیے لاگیوں جڑی اگ وچ سینے ہن کا دے نال بجھا تے کیڑا رسے ہن نال ساڈے کیڑا رسے ہن نال ساڈے کیونکہ ابرار صاحب بندے دی قدر یا مار گیا ہوندی ہے یا ٹوٹ گیا ہوندی ہے کیڑا رسے ہن نال ساڈے تے کنوں رو رو اسی منائیے اعظم یار یاراں نو مل دے اسی کس نو سینے لائیے ماشاءاللہ سلامت رہیں
یہی جذبات ہیں آج سٹیج کے اوپر بیٹھے، پنڈال کے اندر بیٹھے ہر شخص کے اللہ رب العزت چشتی صاحب کی قبر پہ کروڑ ہا رحمتیں نازل فرمائے۔ دیوان نعت میں چلتے ہیں، محترم المقام جناب قاری محمد عمار صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، لیکن ان کی آمد سے قبل آپ کچھ اظہار کریں۔ چشتی صاحب جب پڑھتے تھے نا ذوق کا مظاہرہ ہوتا تھا، ہر طرف سے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں آتی تھی، دل سے پڑھتے تھے۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال فرماتے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، زندگی گزرے محمد سے وفا کرتے کرتے، ارے موت بھی آئے تو ذکر مصطفیٰ کرتے کرتے۔ ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے نا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ صلو علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب مل کے پڑھ لیجئے۔ تو شاہ خوب تو جان جانا، تو شاہ خوب تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوب تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، شامل ہو جائیے، سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، مل لیندین یوسف نو خدا پہ بک جاندے، مل لیندین یوسف نو خدا پہ بک جاندے، تک لید زلیخا جے تصویر محمد دی، او کہندے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، تو شاہ خوب تو جان جانا، تو شاہ خوب تو جان جانا، جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، دیوان خطاب کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کی اس مسجد کے خطیب صاحب جن کے ساتھ حضرت کا بڑا پیار تھا، پیار کا محبت کا رشتہ تھا، حضرت علامہ مولانا حسیب الرحمان صاحب، ان کو گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، مختصر سے وقت میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے، کیونکہ وقت کا احساس ہے سبھی دوستوں کو۔ اگر کوئی دوست رہ بھی گیا، ہاں جی، اگر کوئی دوست رہ بھی گیا تو آپ کی حاضری ہو گئی ہے، آپ آگئے ہیں، بحمد تعالیٰ چشتی صاحب اسے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اب حضرت کا خطاب شروع ہو رہا ہے، آپ نے استقبال کیسے کرنا ہے؟ میں بھی کھڑے ہو کے استقبال اس لیے کروں گا کہ چشتی صاحب کا ان کے ساتھ بڑا پیار تھا، جتنے پیار ہوئے نا اتنے پھر سارے رابطے۔ آپ بیٹھیے گا، آپ بیٹھیے گا، آپ بیٹھیں، صرف میں کھڑا ہوا ہوں، آپ سب کی طرف سے کھڑا ہو گیا ہوں۔ زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ، اور جنہیں چشتی صاحب زندگی گزار کے گئے نے، ہر بندے کی زندگی ایسے نہیں گزرتی۔ بندے ٹرین تھلے آ کے مر جاندے جے، بندے چوری کر دے مر جاندے جے، پر واہ خوش نصیب عاشق رسول ہے جو نعت پڑھتے ہوئے اس دنیا سے گیا ہے، نعت پڑھتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھے گا۔
नात पढ़ते हुए सरकार के रोजे की तरफ गए, सरकार के रोजे को सामने देख के नात पढ़ते हैं, रोते जाते हैं। नातें लिखी भी आपने, जिंदगी उनकी गुजरती है बड़ी शान के साथ। जो भी वाबस्ता है मेरी सरकार के दामान के साथ, कोई क्या समझेगा कुरान के मज़ामीन और रमूज, अरे जब ताल्लुक ही ना हो साहिब कुरान के साथ। की अता हजरत हसन को चादर अपनी, कितने अल्ताफ व करम है अपने सना खान के साथ। उनके दरबार करम का हूँ भिखारी मैं भी, जो मिला देता है इंसान को रहमान के साथ। बादशाहों की फकीरी में नहीं आ सकता, वास्ता जिसका है कौनैन के सुल्तान के साथ। अल्ताफ मैं भी शहंशाह मदीना का गदा हूँ, जानती है मुझे दुनिया इसी पहचान के साथ। चिश्ती साहब भी शहंशाह मदीना के गदा थे, चिश्ती साहब भी शहंशाह मदीना के गदा थे। आज जानती है पूरी दुनिया उन्हें इसी पहचान के साथ, इसी पहचान के साथ। लामा साहब का इस्तिकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के सब मोहब्बत से दुरूद पाक एक बार पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। इज्जत से न मर जाएं क्यों ना नामे नबी लेकर, इज्जत से न मर जाएं क्यों ना नामे नबी लेकर। वैसे भी तो दुनिया से एक रोज़ तो जाना है। जनाब किबला हाजी अकबर अली चिश्ती साहब अक्सर अपनी महफिल में ये नात पढ़ते थे। यकीनन उनकी मौत इस बात का सबूत है, इस बात की दलील है कि वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में हाजिर होकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाखानी करते और ये शेर पढ़ते कि नामे नबी लेकर वैसे भी तो दुनिया से एक रोज़ तो जाना है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उनकी ये मंजूरी हो गई। दर हकीकत नात पढ़ते हुए अल्लाह के घर में बावुज़ू पाकीज़ा जगह अल्लाह की बारगाह में वो ये नात पढ़ते हुए हाजिर हो गए। हदीस पाक है, मफ़हूम हदीस पाक, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा मोमिन इस दुनिया से जाता है, बंदा मोमिन की मौत पे अल्लाह की ज़मीन भी रोती है, अल्लाह का आसमान भी रोता है, ज़मीन रोती है। या अल्लाह तेरा ये बंदा जो मेरे ऊपर चलता था, तेरा जिक्र करता था, तुझे याद करता था, आज तेरे इस बंदे की इबादत से, तेरे इस बंदे के जिक्र से मैं महरूम हो गई हूँ। अल्लाह का आसमान रोता है कि आसमान पर एक दरवाज़ा है जहाँ से बंदा मोमिन के अमाल लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ जाते हैं और कुछ फरिश्ते उस बंदा मोमिन का रिज़्क लेकर ज़मीन की तरफ आते हैं। जब बंदा मोमिन का विसाल होता है तो वो आसमान का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है, ज़मीन रोती है, मौला तेरे इस बंदे की इबादत से, तेरे इस बंदे के जिक्र से मैं महरूम हो गई हूँ। अल्लाह का आसमान रोता है कि मौला तेरा ये बंदा, इसकी नेकियां जो मेरी तरफ आती थी, अमाल का सिलसिला जो मेरी तरफ आता था, आज वो दरवाज़ा बंद हो गया है, मैं इस बंदे की इबादत से महरूम हो गया हूँ। तो अल्लाह का आसमान भी रोता हूँ। ये गलियाँ, ये मस्जिदें, बल्कि ये पूरा इलाका, अक्सर अइम्मा हुफ़ाज़ करम आए बैठे हैं। मैं काफ़ी जगह जब जाता, अक्सर दोस्त अहबाब मुझे यही बताते थे कि आपके जो चिश्ती साहब हैं वो मस्जिदों की भी रौनक हैं और जनाजा गाह की भी रौनक है। मस्जिदों की भी रौनक है और जनाजा गाह की भी
رونق ہے کہ مسجد میں محفل ہو تو چشتی صاحب کی آواز گونجتی ہے، اور جب بندہ مومن کا جنازہ چلتا تھا تو چشتی صاحب کی آواز پیچھے سے ایسی گونجتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اللہ نے اسے کوئی ایسا ساؤنڈ عطا کیا تھا کہ بغیر اسپیکر کے بھی اس کی آواز سب سے اوپر ہوتی تھی۔ تو یہ مسجد ہے جہاں یہ گلیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ مولا تیرا یہ بندہ ہر وقت تیرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا کرتا تھا۔ تو آج ہم پریشان نہیں ہیں، ہمارے دل غمگین نہیں ہیں، بلکہ ہر جگہ جہاں چشتی صاحب اپنی حاضری پیش کیا کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے تھے، آج وہ ہر جگہ جو ہے چشتی صاحب کے غم میں رو رہی ہے، چشتی صاحب کے غم میں رو رہی ہے، کیونکہ بندہ مومن کے وصال پر اللہ کی زمین بھی روتی ہے، اللہ کا آسمان بھی روتا ہے۔ آخری دو اشعار پر میں اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں، کیونکہ حضرت علامہ مولانا محمد اخلاق احمد طاہری صاحب تشریف فرما ہے، خصوصی خطاب ان کا ہوگا۔ میں تو ایک اظہار خیال کرنے کے لیے کہ بڑی ہی محبت کے ساتھ جب سے میں آیا ہوں، ہر محافل میں تقریباً گاؤں میں جب بھی جاتے بڑی وہ میری رہنمائی بھی کرتے، محبت بھی کرتے، شفقت بھی کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو پنجابی کے شاعر نے کیا خوب کہا کہ اے چنگی اے کہ مندی اے گزر جانی آخر، زندگی اچھائی میں گزاریں گزر جائے گی، بدماشی میں دو نمبری میں گزاریں گزر جائے گی، لیکن فرمایا اچھائی میں گزاریں گے تو یہ حال ہوگا، ہر بندے پہ ذکر ہوگا، ہر بندے پہ تبصرہ ہوگا۔ آج جس طرح کہتے ہیں کہ چشتی صاحب مجھے فلاں محفل میں ملے، فلاں مسجد میں ملے، فلاں نعت پڑھتے ہوئے ملے، ہر بندہ تعریف کر رہا ہے، تو کہتے ہیں شاعر کہ اے چنگیے کہ مندیے گزر جانی آخر، اے بہتر کہ اس نو بنا کے گزارو، جے چاہندے او گزرے مثالی حیاتی، جے چاہندے او گزرے مثالی حیاتی، پھر ذکر مصطفیٰ دے وچ اے گزارو، پھر ذکر مصطفیٰ دے وچ اے گزارو، زندگی گزارن دا سکھ لو سلیقہ، نبی دے غلامہ دا ہے اے طریقہ، زندگی گزارن دا سکھ لو سلیقہ، نبی دے غلامہ دا ہے اے طریقہ، کسے نال بندی جے نہ ہووے نہ سہی، کسے نال بندی جے نہ ہووے نہ سہی، پر آقا نال اپنی بنا کے گزارو، پر آقا نال اپنی بنا کر گزارو، کسی دنیا دار کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی، کسی وڈیرے کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی، کسی چودھری کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی، تو فرمایا اس بات کی کوئی فکر نہ کریں، بس ایک ہی فکر کریں، آقا کے ساتھ اپنی بنا کے گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کبرا حاجی اکبر علی چشتی صاحب کے درجات بلند فرمائے، آمین وما توفیق الا باللہ۔ ماشاءاللہ ثناخان مصطفیٰ تشریف فرما ہے۔ اللہ بس آنکھیں بند کر کے یہ دو اشعار سن لیں۔ حضرات ذی وقار اب آئیے نعت کے لیے، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، ہمارے بہت سارے ساتھی رہ بھی گئے ہیں، ابھی رہتے بھی ہیں، لیکن وقت بہت قلیل ہے، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، بہت سارے ثناخان بیٹھے ہیں،
میں ہمارے شہر کھاریاں کی خوبصورت آواز حج محمد اکبر چشتی صاحب کا ان کے ساتھ بھی بڑا پیار تھا. بہت مختصر وقت، کیونکہ پروفیسر صاحب تشریف فرمائے، ان کا خطاب بھی ہے. سناہان مصطفیٰ جناب قاری بابر ندیم نیازی صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت و محبت پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ الفاظ ہیں ہی نہیں بیان کرنے کے لیے، بس یہی ایک دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے، ایسی شہادت کی موت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. ذوق اور محبت کے ساتھ میں نے 2 اشعار صرف شامل کرنے ہیں. ذوق اور محبت کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. چونکہ اصالہ ثواب کی محفل ہے تو حاجی صاحب کی ایک خوبصورت اور پسندیدہ کلام، اس کا ہی ایک اشعار میں نے شامل کرنا ہے. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کے قدرت نے اسے راہ دکھائے تیرے در کے تھی جس کے مقدر اور میں بھول گیا نقشہ نگارے رخ دنیا میں بھول گیا رخ دنیا صورت جو میرے سامنے آئے تیرے در کے تھے جس کے مقدر درد دل میرا غم گسار چلا گیا. وہ جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا. کہ وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. ارے وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. کمی تو بس اسی چاند کی جو تہے مزار چلا گیا.
सुने कौन किस्साए दे दिल मेरा गम गुसार चला गया। माशाअल्लाह। हज़रत ज़ीवकार, आप सभी जानते हैं कि चिश्ती साहब की पहचान ज़िक्र रसूल बना, और बेहम्दि ताला ज़िक्र रसूल की वजह से आप मुल्क पाकिस्तान के कोने कोने के अंदर पहुंचे, और इसी ज़िक्र रसूल ने उन्हें शहर मदीना भी बुला लिया। बारहा हाज़रियाँ हुई, हज भी किए, उम्रा शरीफ के लिए भी गए, रोज़ा रसूल के सामने भी बैठे, हजूर की शान में लिखा और फिर पढ़ा। चिश्ती साहब बेहतरीन विरसा पीछे छोड़ के गए। सिर्फ उन्होंने नात खानी नहीं की, उन्होंने अपने पीछे हजूर के आशिक तैयार किए, और ये आपका गांव इस बात की गवाही देगा। वो जुलूस हो, गलियों को सजाना हो, जनाजे के साथ जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा हो, आपके जाने वाला हर वो बंदा क़यामत वाले दिन गवाही देगा, मौला जब मेरे अपने सारे मुझे कंधों पे उठा रहे थे, ये आशिक रसूल तेरा और तेरे हबीब का जिक्र कर रहा था। चिश्ती साहब हमारे इलाका के अंदर बड़े जाते थे, और बारहा मुलाकात हुई रठोड़ी के अंदर, पंडगरां के अंदर, लंगड़ियाल के अंदर, बंगयाल के अंदर, अपने इलाकों के अंदर। आज चिश्ती साहब के इसाले सवाब के लिए जगह जगह महफिल ज़िक्र नाद, ज़िक्र रसूल मुनक्किद हो रही हैं, उनके लिए कुरान खानियाँ की जा रही हैं। आज इस महफिल में मैं बताना चाहता हूँ, आज की इस महफिल पाक में माजी सईदा साहिबा, उन्होंने उनके घर में महफिल ज़िक्र रसूल होती थी हर साल, साल में कई मरतबा। बारहा चिश्ती साहब के साथ मेरी वहाँ पे मुलाकात हुई, तो आज उन्होंने कहा था कि ऐलान कर दीजिएगा चिश्ती साहब के इसाले सवाब के लिए वो एक उम्रा शरीफ प्रोफेसर लामा मोहम्मद अखलाक अहमद कादरी ताहिरी साहब को करवा रही है। ये चिश्ती साहब के इसाले सवाब के लिए जब ये वहाँ पर जाएंगे, रोज़ा रसूल के सामने जाकर खड़े होके हजूर की बारगाह में सलाम अकीदत और मोहब्बत पेश करेंगे, उम्रा शरीफ करेंगे, बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे, वहाँ पर दुआएं होंगी। मैं अपने आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ज़ीवकार जो दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए, उनके इंतहाई मशकूर व ममनून है। घर वालों की तरफ से ऐलान है 11:30 बजे तक का, तो अब मैं दावत खिताब पेश करने जा रहा हूँ। चिश्ती साहब हमारे यार भी थे, हमारे बड़े भाई भी थे, रहनुमाई भी फरमाते थे। आखिर पे ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, टुर गए यार मुहब्बतां वाले, तुहाडे जो किसी दा वीर गया है, किसी दा बड़ा भाई गया है, किसी दा मामा गया है, किसी दा जनाबे वाला चाचा गया है इस दुनिया से, लेकिन आओ हमारे यार गए हैं, हमारा भाई गया है, हमारे बाप की तरह रहनुमाई करने वाले इस दुनिया से गए हैं, तो फिर मैं क्यों ना कहूं टुर गए यार मुहब्बतां वाले। आप सुन डालियो तुहाडे भी यार गए ने, एडा गूढ़ा यार मैं किधरे नहीं जे वेख्या जिड्डे तुहाडे गूढ़े यार सन। टुर गए यार मुहब्बतां वाले, एक बारी उच्ची सारी आंखों सुभान अल्लाह। ओ टुर गए यार मुहब्बतां वाले, ते लगे नाली हासे, इत्थे दिल नहीं लगदा यार मोहम्मद, हुण जाइए केड़े पासे। टुर गए यार दिलां दे जानी, ते देसों चुक मुहारा, अज उजड़ी बस्ती नजरी आवे, जद कंड दिती है यार। लै यार हवाले रब दे, ए मेले 4 दिनां दे, उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे। अब आइए दावत खिताब पेश करने जा रहा हूं।
اس عظیم شخصیت کو جو ابھی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو چشتی صاحب تدریس کر رہے تھے، جنہیں بڑی شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ چشتی صاحب پیار فرماتے تھے۔ وہ عظیم شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اس وقت بحمد تعالیٰ 3 سے زائد اسکول جن کی زیر نگرانی جن کی وجہ سے چل رہے ہیں، وہ لارل ہوم انٹرنیشنل اسکول ہو ککرالی، حسین کیمپس، وہ سٹی آف نالج ان اسلامک پبلک اسکول ہو لنگڑیال کے اندر، دینی معافل کے حوالہ سے دیکھا جائے یا پھر تعلیم کے حوالہ سے دیکھا جائے، پی ایچ ڈی اسکالر، عظیم مذہبی شخصیت پروفیسر حضرت علامہ مولانا محمد اخلاق احمد قادری طاہری صاحب فاضل منہاج یونیورسٹی لاہور، وہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ ذرا سارے پنڈال سے 11:30 بجے کا ٹائم ہے، پریشان نہ ہو جائیے گا، انشاءاللہ وقت کے اندر رہتے ہوئے سارے کام ہو جائیں گے۔ اور محبت کے ساتھ ایک نعرہ لگا کر استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج رحمان پور کی ایک ایک گلی، ایک ایک ہوا اور فضا اس چیز کی گواہ بن جائے، اس عاشق کے رسول کے اصال کے لیے محفل ہو رہی ہے۔ اٹھائیے گا دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ آپ زندہ باد کہیں گے، سناہان مصطفیٰ، سناہان مصطفیٰ، عاشق رسول الحاج محمد اکبر چشتی صاحب زندہ باد۔ جڑے کہندے سڑ مرا نال تیرے اج انہاں وی بازیاں آجیوں نوی باریاں ماریاں نے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا مولانا نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی کریم حنین رؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب شیئا فاکثر ذکرہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ جمالہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عشق محمد دینی
وحبہ ملتی وإطاعتہ منزلی، نہایت واجب القدر علماء ذی وقار، نعت خوانان شیریں لساں، قرا حضرات، اور الحاج محمد اکبر چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی خانوادے سے تعلق رکھنے والے، آپ کے عزیز و قارب لواحقین، دور و نزدیک سے آنے والے جملہ معزز مہمانان گرامی قدر، تحریک منہاج القرآن کے بہت سے لوگوں کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے افراد جو آج الحاج محمد اکبر چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کل خانی کی محفل میں شریک ہوئے، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیج کی زینت بنے ہوئے تمام علماء، نعت خوانان شیریں لسان، سب کے نام الحمدللہ چہرے سے بھی شناسائی، نام بھی واقف، لیکن ٹائم اختصار کے ساتھ نام نہیں لیا، وقت مختصر ہے۔ محترم و مکرمی، دنیا قرات کی سٹیج پہ ایک عظیم ستارہ محترم قاری سیف الرحمن نقشبندی، آپ کے باغ کے کھلتے ہوئے عظیم پھول میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے چہروں کو بھی تکنا میں عبادت سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ قرآن کی قاری ہیں، حافظ ہیں۔ بڑا احسان ہے سیف الرحمن صاحب کا کہ انہوں نے نگر نگر گلی گلی قاری قرآن پیدا کر دیے۔ اسی طرح محترم و مکرمی الحاج محمد اکبر چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نگر نگر گلی گلی کوچا کوچا نعتیں تو پڑھی، لیکن جس گلی جاتے ہیں وہیں آپ کو کوئی نہ کوئی نعت خان نظر آتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کا شاگرد تھا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یعنی آپ کی فیملی میں 10-12 نعت خان ہیں، اور کیا کسے وراثت کہتے ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ وراثت میں آپ نے یہی کچھ چھوڑا اور یہی اصل وراثت ہے۔ میرے ذہن میں بڑے موضوع گردش کر رہے، بڑے موضوع، اس پہ بولوں، اس پہ بولوں، اس پہ بولوں، بالآخر اینڈ پہ سوچا کہ بات کچھ محبت کی کر لیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، لفظ سنیے گا، غور کیجئے گا کہ اے ایمان والو، کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، آمنو، ایمان لے آؤ، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیا ایمان لانے کے بعد بھی کوئی سٹیج باقی رہ جاتی ہے کہ بندہ ایمان لے آئے؟ کہ ایمان لے آئے، اور ایمان کے بعد فرمایا اے ایمان والو، مخاطب کا جو ہے کیا جا رہا ہے اور آرڈر دیا جا رہا ہے، امر کا صیغہ آمنو، ایمان لے آؤ۔ باری تعالیٰ ایمان کس چیز کا ہے کہ جب تیرا نام لے لیا ایمان لے آئے، تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ایمان علم کا نام نہیں ہے کہ جو قد کاٹ میں علم کے درجے پہ بہت بڑا عالم بن گیا وہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ فرمایا ایمان علم کا نام نہیں ہے، ایمان عمل کا نام بھی نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ میں نے بڑے نماز پڑھ لی، حج رکھ کر لیا، زکوٰۃ دے دی، صدقہ و خیرات کر دیا، ایمان والا ہو گیا۔ اگر اسے ایمان والا کہا جاتا تو سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے کہا کہ خود کو مسلم کہہ لو، مومن نہ کہو۔ کیوں؟ کہ جس کی وجہ سے ایمان تمہارے دلوں میں راسخ ہونا ہے، اس کی محبت ابھی تمہارے دلوں میں نہیں گئی۔ تو پتہ چلا کہ ایمان ایک وہ ہے جو ظاہری ہم لائے، ایک ایمان وہ ہے جو باطنی ہے،
جو रगो रेशा में दौड़ता है। फरमाया वो कौन सा ईमान है? फरमाया अगर ईमान इल्म का नाम होता तो सबसे बड़ा आलिम इब्लीस था। और उसने जब कहा गया ना कि हजरत आदम को सजदा करो तो अपना इल्म पेश किया था, दलीलें पेश की थी और कहा था मैं इससे बेहतर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जब ये दलीलें पेश कर दी तो दलीलों के पेश करने पे अल्लाह ने उसकी दलीलें रद्द करके उसे मुर्तद बना दिया और मरदूद बना दिया और अपनी बारगाह से उसे ठुकरा दिया और क़यामत तक के लिए रजीम कर दिया। रजीम उसे कहते हैं जो नबूवत का एहतराम न करे और गुस्ताख बन जाए, खुदा उसे बारगाह से निकाल दे, उसे रजीम कहते हैं। उसे रजीम कहते हैं, दुत्कारे हुए। फिर उसी आदम अलैहिस्सलाम को सजदे पे हुक्म हुआ, सजदा कर दिया। फरिश्तों को कहा फरिश्तों अब कुछ तुम भी अपनी बोलियां सुना लो। बाद में शुरू में कहते थे ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था कि फरिश्तों मैं अपना खलीफा बनाने लगा हूं, मैं अपना खलीफा बनाने लगा हूं, नाइब बनाने लगा हूं। तो उन्होंने कहा बारी ताला तो उसको बनाएगा जो कत्लो गारत गरी करेगा, जो खून खराबा करेगा। ये सारा कुछ किया, लेकिन जब उस पैकरे बशरी को तैयार किया और उसके अंदर अपनी रूह फूंकी, नूर देखा। जब फरिश्तों ने नूर देखा ना, नूर देखा, तो बाद में फिर नूर देखने के बाद अल्लाह ने फरमाया हाँ हुन तुसी भी कोई स्टोरी सुना लो जेड़ी सुनानी थी। तो उन्होंने क्या कहा था, कालू ला इल्म लना, जानते सब कुछ थे कि अपने हाथों से जिब्रील जानता है मैं मट्टी लेके आया हूं, अपने हाथों से लेके आया हूं सारा कुछ। जिब्राइल को भेजा, हजरत जिब्राइल को भेजा तो मट्टी ने कहा मुझे ना लेके जा, तो मट्टी नहीं आई। इसराफील को भेजा, नहीं भेज लाई। हजरत मिकाइल को भेजा, मट्टी ने रोना शुरू कर दिया। तो आखिर पे हजरत इजराइल को भेजा तो मट्टी ने वावेला कहा और किया, कहा कि मुझे ना लेके जा, मेरा टुकड़ा जुदा हो जाएगा। कहा तेरी सुनो या भेजने वाली की सुनो। जब आप लेके आ गए तो फरमाया इजराइल अब मट्टी लाने वाला भी तू है, इस मट्टी को मट्टी में मिलाने का जरिया भी तू ही बनेगा। आज के बाद रूहें भी तूने ही कब्ज करनी है। वो अलग एक चैप्टर है, मैं मुख्तरन आगे बढ़ना चाह रहा हूं। जब बशरे पैकर बन रहा था तो उस दौरान फरिश्तों ने देख लिया, अपनी आंखों के सामने देखा कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। जब सारा मटेरियल देख लिया तो फरिश्तों की नजर बशरी पैकर पे न गई, बल्कि अंदर जलते हुए नूर वाले चिराग पे गई। जाहिर को छोड़ के जब बातिन पे नजर गई तो सजदे में भी गिर गए और अपनी सारी दलीलें एक साइड पे रख के कहने लगे असी कुछ नहीं जानते। अपने इल्म का इनकार कर दिया। जब इल्म का इनकार किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपना मुकर्रब बना लिया, और जिसने अपना इल्म सामने रखा और नबी का अदब न किया उसे दुत्कार दिया। आगे बढ़े, मैं शॉर्टकट आगे गुजर जाऊंगा क्योंकि मुख्तसर इस पे वैसे तो 1 घंटे की बहस बनती है, लेकिन आगे बढ़ रहा हूं। अब इल्म की दलील देने लगा हूं एक और। इल्म क्या है? इल्म ये है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल विदा के मौका पर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, अरफा से मिना की तरफ आए और वहां आके सहाबा से पूछा, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे सहाबा बताओ आज कौन सा दिन है? कौन नहीं जानता यौमुन नहर है? कौन नहीं जानता? कुर्बानी का दिन हो तो पाकिस्तानी हर शख्स जानता है ना कि आज कुर्बानी का दिन है। आपने फरमाया अल्लाह का रसूल ही बेहतर जानता है। आगे बढ़ गए, दूसरा सवाल मेरे आका ने फरमाया कौन सा शहर है? फरमाया अल्लाह का रसूल ही बेहतर जानता है। कौन नहीं जानता था कि यह मक्का है? सारे सहाबा जानते थे लेकिन जुबानें बंद रखी। तीसरा सवाल किया, बताओ शहर के बाद बताओ ये कौन सा महीना है? तो हज कौन से महीने में होता है? जिलहिज्जा में। खामोश रहे, वक्त गुजर गया। बाद में उन रावी सहाबा की मुलाकात एक ताबी से हुई और उन्होंने कहा भाई मुझे ये बताओ उस वक्त जब हजूर ने आपसे पूछा था कि कौन सा दिन है तो आप जानते नहीं थे कि आज यौमुन नहर है?
فرمایا ہاں جانتے تو تھے لیکن یار کی منشا نہیں جانتے تھے، اس لیے ہم خاموش رہ کے درود بھیجوں، اور الحاج اکبر چشتی صاحب نے یہ کر دکھایا جو میں کہنے لگا ہوں کہ ایک حب رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں، ایک حب رسول فخری، ایک حب رسول فخری، ایک حب رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں، اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آخر پہ میں چشتی صاحب نے جو بہترین ورثہ پیچھے چھوڑا ہے، اپنی اولاد انہیں ادب بھی سکھایا، علم بھی سکھایا اور ان کی اصلاح بھی فرمائی۔ چشتی صاحب کے بیٹے جناب حسیب احمد صاحب بن الحاج محمد اکبر چشتی اور ان کے بھانجے وہ بھی نعت کے 2 اشعار پیش کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ کلام پیش کیا وہ پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، جپ دے رہنا حضور دا نام ہر دم، اسی کسے دے روکیاں رکنا نہیں، دنیا مکدی مکدی مک جانی، اسی کسے دے روکیاں رکنا نہیں، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی ہے کعبے کا کعبہ، ارے سوچتا کیا ہے، آخری کلام ہے جو الحاج محمد اکبر چشتی نے پڑھایا ہے، جو سامنے ہو مدینہ، نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو، لوگوں نے کہتا ہم نے بلال نہیں دیکھا، ہم نے اکبر چشتی کو تو دیکھا ہے، لذت بلال سے پوچھو، بلال جانتے ہیں اس کے مصطفیٰ کیا ہے، یہی ہے کعبے کا کعبہ، ارے سوچتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ، وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بلا، وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بلا، وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بلا، جسے پتا ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے، جسے پتا ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے، یہی ہے کعبے کا کعبہ، ارے سوچتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں اپنا تو اپنا ہے بیگانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں اپنا تو اپنا ہے بیگانہ ٹھہر جاتا ہے قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غارے سور پر جا کر قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غارے سور پر جا کر زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے گواہی دے رہی ہیں مسجد نبوی کی دیواریں گواہی دے رہی ہیں مسجد نبوی کی دیواریں نواسا ہو جو کندھوں پر نواسا ہو جو کندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لائیں جی بار بار وہ ساتھی جو کمیٹی کے احباب ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں آپ آگے آئیں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ دور و نزدیک سے تشریف لائے جامعہ فیض القرآن لالا موسیٰ سے طلباء تشریف لائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن
الصمد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار سبحان ربك رب العزة عما
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. چلا گیا مردہ نہیں جی میں ٹائم نہیں ضائع کرنا میں مطلع کو مولوی رہا ٹائم ضائع کر دیتا ہے یہ مسکین پینڈے ہی پیار ہے عالمی ارواح وچوں رب نے جہان بدلنا چاہیا تے عالمی اجسام وچ آیا عالمی اجسام وچوں عالمی ارحام وچ آیا عالمی ارحام وچوں عالمی دنیا تے آیا عالم دنیا تھی عالم برزخ یعنی قبر تو سارے سنیا ویدا میرے کول شاید علم بچے بیٹھے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اپنے امتی دی قبر میں چاہتے ہیں جڑے قبر میں جا سکتے نے خدا دی قسم میں آنا کہ جتھے حضور دا ذکر ہوئے وہ حضور اس محفل وچ بھی آئے اللہ دا نبی اس محفل وچ بھی ہے کرامن کاتبین یعلمون ساڈے نال کرامن کاتبین نے اسی انہاں نوں نہیں تک سکدے تے حضور نوں تے اللہ تعالی دے محبوب نوں حضرت جابر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جے ایک کیا تے دوجا بھی تو پیدا کیتا نے سب تھی پہلے کنوں پیدا کیتا تے میرے تے تواڈے نبی فاطمہ تزارہ دے بابے محمد حسن تے حسین دے نانے فرمایا آنا من نوری نور من اللہ ہے وخلقہم کل من نوری کل کائنات میرے تک دیا میرے رب بنائی سب سے پہلا میرا نور اللہ نے اپنی قدرت کاملہ بنایا تے جنہوں قبر دے جان دی کوئی نہیں روک سکدا ایس محفل میں چاون تھی اس اللہ دے نبی نے کوئی نہیں روک سکدا یا رب جلیل حاضرین محفل دیاں پریشانیاں دور کر دے تنو اپنی شان دا واسطہ ہی جڑے پڑھتے نے کچاوے مدینے خالی کربلا وچوں انہاں شاہ سواراں دا واسطہ ہی عیباں والے دے ربا جی عیب کجے نہیں تے معاف کر دے تنو اپنے پیارے محبوب دے ماں تے باپ دی شان دا واسطہ ہی نبیین صادقین شہداء صالحین سیدات اہل بیت دے پیش تو پھیل محمد مصطفیٰ ہدیتاً عقیدتاً توفتاً پیش کرنا میرا اللہ منظور کرنا یا رب جلیل ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی میں فاطمہ تزارہ تمام حسن تے حسین دے صدقے حاضرین محفل کی زندگی دیئے غلطیاں تے خطاواں تے گناہ معاف کر دیں حاضرین محفل دے اندر ذوق تے شوق پیدا کر کہ جس طرح برخوردار رکھا ہے ایک ایک بچہ دین سکھن واسطے مناظر القرآن والے نوں دے چھڈو یا رب جلیل حاضرین محفل دے جدے ماں باپ یا بہن بھائی بیوی بچے نانی نانا دادی دادا عالم برزخ چلے گئے نے یا اللہ تمام یہ قبروں سے عذاب اٹھا دے تیرا وعدہ علامہ اقبال کلندر پلوری نے فرمایا دوزخ اگر وسیع ہے دوزخ اگر وسیع ہے رحمت وسیع تر لا تکنا تو جواب ہے ہر من مزید کا جلے دوزخ بلائے نا تو تیری رحمت بڑی وسیع ہے لا تکنا تو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ غفور رحیم یا اللہ تیری رحمت بڑی ہے تیری رحمت بڑی ہے اپنے محبوب دا صدقہ جس قبرستان دے وچ محمد اکبر چشتی نے دفنایا نے تمام قبرستان نے اسے رحمت فرما دے یا رب جلیل تیرے محبوب دا فرمانے میرا نہیں جتھے قرآن پڑھیا جائے جتھے محفل پاک سوابات کیتی جائے قیامت تک اس جگہ تے اللہ دے رحمتان دے نزول ہوتے رہتے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے نبی دا صدقہ
तमाम नबीयीन स्वादिकीन शुहदा दे पेश करने हैं। या अल्लाह तू अपनी बारगाह च मंजूर कर ले। या रब्बे जलील अपने प्यारे महबूब दी आशिक उवैस करनी। या रब्बे जलील वसीला मुहम्मद मुस्तफा दा उवैस करनी दे सदके जिन्हों मेरा नबी आखे मेरी उम्मत वास्ते दुआ करी। या अल्लाह उस उवैस करनी दे सदका आदमी ने महफिल दे खानदान विचों माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे नानी नाना जिदा भी दुनिया ते आलम बर्रक चला गया उसकी कब्र जन्नत का बगीचा बना दी। या इलाहुल आलमीन अपने प्यारे महबूब का सदका साढ़े को जो जो जिंदगी दे विच सगीरा कबीरा गुनाह होए ने सोने महबूब का सदका माफ कर दई। ये जेड़े लोग आए बैठे ने इन्हां दी जिंदगी दी गलतियां ते खतावां ते गुनाह माफ करके ते 5 गाना नमाज पढ़ने वाले नमाजी बना दे। या अल्लाह तेरे महबूब का फरमान है कि अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, बड़ी वसी है। उस महबूब की रहमत का सदका उस महबूब की आमद का सदका सानू 5 घंटा नमाज पढ़ने वाला बना दे। सोने नबी उत्ते तू भी दरूद पढ़ना है, तेरे फरिश्ते भी पढ़ते ने। या अल्लाह सानू भी दरूद ते सलाम पढ़ने की तौफीक दे। नमाज दे विच असीं पढ़ने अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु फिर असीं आखने अस्सलामु अलैका अय्यो नबीयो ऐ नबी तेरे ते सलाम होवे। अगर ये ना आखिए ना नबी नूं हाज़र नाज़र ना समझी तो नमाज ही नहीं होती। नबी नूं हाज़र नाज़र समझना है मुहम्मद मुस्तफा नूं। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह जिन्हां लोगों ने पाक कलाम पढ़ के मेरी मिलत की थी तो फैले मोहम्मद मुस्तफ़ा इन्हों के मर्तबे शान बुलंद कर दे। या अल्लाह जिन्हां लोगों ने आके मेरे भांजे वास्ते इश्क के प्यार से मुहब्बत हाज़री लवाउण वास्ते आए ने तमाम दिल दी तमन्ना पूरियां कर दे। तो फैले मुहम्मद मुस्तफा माई फातिमा ज़हरा दे बाबे जी मेरे भांजे नूं नहीं तमाम दी जेड़ा दुनिया के इकबाल में बर्द किच ने उन्होंने अपने महबूब की वसीले दे नाल क़यामत वाले रोज़ सिफारिश मंजूर करनी तौफीक दे। अपने महबूब के सदके उन्होंने बख्श लें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई अपनी अपनी जुत्ती बड़ी एहतियात न पायो ताकि किसी की जुत्ती ना बदलाई जाए। यहीं पर